سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر دور میں ایک علم کی طاقت ہوتی ہے، اور مذہب کو ہم دیکھیں تو مذہب خود کو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ الہامی ہے اور ڈیوائن ہے، لیکن مذہب کے متبعین نے یہ کیا ہے کہ ہر دور میں اس کو اس دور کی بڑی فکری اور علمی طاقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس کو فلسفہ کے ساتھ ہم آہنگ کیا، تصوف کے ساتھ کیا، سائنس کے ساتھ کیا، کمیونزم کے ساتھ کیا، ایون کہ کیپٹلزم کے ساتھ بھی کیا۔ اور اسی طرح اگر سیاسی صورتحال کا ہم اگر دیکھیں تو ہم نے اس سے ملوکیت کو بھی ثابت کیا کہ یہ بھی جائز ہے، جمہوریت کو بھی کیا۔ اگر ایک نیا سسٹم کل آتا ہے تو ایک گمان ہے کہ اس کو بھی ہم قرآن سے ثابت کر لیں گے۔ اس سے ایک دم کے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ مذہب کو ہم نے خدا ہی نہیں سمجھا ہے، ہمیشہ اس کو ہر دور کے جو خارجی محرکات ہیں ان کی بنیاد پر سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ علم کا معیار یہی ہے کہ اس کو اس کے دور کے تحت سمجھا جائے گا، لیکن جو چیز خود کو خدائی کہہ رہی ہے اس کو ہم خارج میں رہ کر کیوں پرکھیں گے، خارج کے اصول پر کیوں ماپیں گے؟ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ مذہب کے پاس کوئی اپنی بنیاد نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اپنی بنیاد ہے تو وہ خارج سے وہ اثر پذیر کیوں ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ اس لیے کہ مذہب کی اپنی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، اور جیسے ہی مذہب نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نئے سفر کی ابتدا کی، یعنی مذہب کی ابتدا تو حضور سے نہیں ہوئی، سیدنا آدم سے ہو گئی ہے۔ یہ ایک نیا سفر تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس مذہبی فکر کی قیادت رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی۔ آپ کے بعد جس سفر کی ابتدا ہوئی ہے، پہلی 2-2.5 صدیوں کے بعد قرآن مجید کے ساتھ وہ اشتغال نہیں پیدا ہو سکا لوگوں کا جو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ تلاوت کی جائے گی، آپ رکت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، اس سے آپ کے دل و دماغ پر نفسیاتی اثرات ہوں گے۔ یہ سب چیزیں تو مسلمان معاشرے میں رہیں، لیکن اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن ہمارے علم اور عمل کا محور نہیں بن سکا۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ امام غزالی جیسا شخص اپنی داستان لکھتا ہے المنقذ من الضلال میں، تو اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ جب جہاں تہاں سرگرداں ہونے کے بعد حق تک پہنچتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ پھر میں نے اللہ کی کتاب پر ڈیرے ڈال دیے، پھر میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور میرے لیے سارے راستے کھل گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے پاس میں چلا۔ تو اگر آپ نے اپنے سفر کے منازل و مقامات یہی طے کیے ہیں تو پھر آپ اصل میں دنیا میں ہیں، آپ خدائی کلام کی طرف مراجعت ہی نہیں کر رہے، کیونکہ وہی ایک تھا کہ جس میں حرف اورا ریب نہ تعویل نہ، باقی سب چیزیں تو اس دنیا میں شکوک سے یقین کی طرف، یقین سے شکوک کی طرف، ایسے ہی صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ نے اصل کو محکم نہیں پکڑا تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ یہ دیکھیے کہ آخری خطبے میں بھی اور غدیر خم کے موقع پر بھی جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو دانتوں سے پکڑے رکھنا۔ یہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اس میں یہی تعبیر ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے محور مرکز ہونی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا۔ تو اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان جب اس کو چھوڑ کر انسانی فکر کے بنائے ہوئے سانچوں سے اپنے دینی فکر کی ابتدا کرتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے علم سے مروب ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو لوگ سب سے زیادہ مغرب پر تنقید کرتے ہیں آخری درجے میں مغرب سے مروب ہے۔